بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لڑکپن میں جب درود تاج پڑھتا تھا گھر میں مصلی بچھا کر کے عشاء کی نماز سے، کبھی عشاء کی نماز مسجد سے پڑھ کے آ گئے اور کبھی اگر گھر میں عشاء پڑھی تو مصلی پہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ 41 مرتبہ درود تاج پڑھتا تھا۔ وہ آج تک کسی کو نہیں پتہ، ابھی جیسے اس کا ذکر کر رہے ہیں تو شاید اب لوگوں کو معلوم ہو۔ تو وہ درود تاج 41 مرتبہ پڑھتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے میں شروع میں 1.5-2 منٹ بھی لگ جاتا تھا، اگر تیزی سے پڑھیں گے تو 1 منٹ کے اندر پڑھ لیں گے۔ تو گھنٹہ سوا گھنٹہ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہتا ہے، رشتہ دار وغیرہ آتے جاتے اور گھر میں شور شرابہ بھی کافی ہوتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ میرے کان میں میرے پڑھنے کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں آتی، اور کبھی کسی پہ اگر نظر بھی پڑ جاتی تو جیسے اس کے ہاتھ کے اشارے اور لب کا ہلنا معلوم ہوتا، لیکن اس کی آواز میرے کانوں تک نہیں آتی۔ تو اب وہ ہم جیسے پڑھتے تھے ویسے ہی شوق کے مارے، اور لڑکپن میں کہ اس زمانے میں کوئی اجازت وغیرہ اور ان سب چیزوں کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بس کتابوں میں دیکھا اور درود پاک ہے تو درود پاک کے بارے میں تو یہ ہے کہ کوئی مقصد بھی نہیں، کوئی حاجت کی نیت بھی نہیں، بس شوق سے پڑھتے تھے۔ تو خیر وہ درود تاج کے پڑھنے کا جو ہے یہ مجھے اس کا ایکسپیرینس یہ بڑا زبردست ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ بہت لگن کے ساتھ اور بہت یکسوئی کے ساتھ کوئی کام اگر بھیڑ میں بھی کریں گے تو آپ کو صرف اپنے کام سے ہی مطلب ہوگا اور آپ کا ذہن بھٹکے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا کنسنٹریشن وہ شروع سے ہی بہت صحیح رہا ہے۔ تو آج کی نشست میں درود تاج کے چند خواص کا بیان کریں گے، اور یہ کہ ابھی جو ہم نے جیسے کچھ چند لکھ لیے، اس میں بہت سارے خواص ہیں جو مجھے لکھنے ہیں۔ اب اس میں بعض تو کتابوں میں درج ہے اور کچھ جو ہے وہ فقیر کے تجربے کا ہے، جیسے وہ رجت کا علاج اور دکان کے بندش اور شفا امراض وغیرہ کے لیے۔ تو سب سے پہلے حمل اور اولاد۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی، جس عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے، بانجھ عورت ہے، کوئی جسمانی مرض ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا ہے، اور خواہ اس کے اوپر میں کسی قسم کا جادو ٹونے کا بھی اگر اثر معلوم ہو، اگر خدا نخواستہ ایسے اگر ہو تو پھر تو باقاعدہ روحانی علاج چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسی شبہ ہوتا ہے تو مان لو اگر ہو بھی، جب بھی درود تاج کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو 21 خرمے لینے ہیں، 21 خرمے لیں گے اور اس میں ہر ایک خرمے پہ درود تاج پڑھ کر کے دم کر دیں گے۔ خود نہیں پڑھنا جانتے، کوئی نمازی حضرت ہو تو ان سے پڑھ کر کے دم کرا لے، شوہر پڑھنا جانتا ہے وہ خود پڑھ کر کے دم کر دے، گھر میں کوئی بھی پڑھنا جانتا ہو اچھے سے قاعدے سے پڑھ کر کے سکون سے 21 خرموں پر ہر خرمے پر 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دے۔ ان خرموں کو سنبھال کر کے رکھ لینا ہے۔ پھر وہ خرمے 21 دن روزانہ ایک خرمہ وہ عورت کھائے گی بسم اللہ شریف پڑھ کر کے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ خرمے میں ٹوپی لگا ہونا چاہیے، ٹوپی جو ہے اس کا جو ٹوپی ہے وہ گرا ہوا نہیں ہو، وہ دیکھ لیں گے، ویسے ہی خرمہ لینا ہے ثابت جس کی ٹوپی ہو اس میں۔ تو وہ 21 دن مسلسل عورت کو استعمال کرائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ چاہے تو حمل قرار پائے گا، اور جو بھی خرابیاں اس سلسلے میں سب دور ہوں گی۔ دوسرا ہے رجت کا علاج۔ آج کل لوگ بے شمار بکثرت کثیرہ رجت کے شکار ہو رہے ہیں، اور میں اس پر بہت زیادہ بولتا بھی رہتا ہوں، بول چکا ہوں، آپ میری نشستیں دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ اس کو بول کر کے اس میں جیسے وقت ضائع کر کے فائدہ نہیں۔ تو رجت ایک بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی بلا ہے، کسی بھی عمل کی رجت۔ تو اگر یہ کسی کو ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو 60 دن تک مسلسل درود تاج 25 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ تعالی رجت سے نجات ملے گی۔ خود نہیں پڑھ سکتے، اگر سکت نہیں ہے یا پڑھنے کے کنڈیشن میں نہیں ہے تو کسی سے پڑھوا لے، گھر میں کسی بھی فرد سے، کسی نمازی سے پڑھوا لے، یا کوئی پڑھنے والا ہے، حافظ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، تو ان سے پڑھوا لے۔ روزانہ 60 دن مسلسل
پانی میں دم کریں اور اس کو پئیں، انشاءاللہ تعالی رجس سے نجات ملے گی۔ اس کے بعد ہے معاشی تنگی کا خاتمہ، کہ اگر کوئی بے روزگار ہے یا پیسے کی تنگی ہے، معاشی تنگی کسی بھی طرح کی معاشی تنگی ہو، تو اس کے لیے درود تاج کو اپنا وظیفہ بنائیے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود تاج پڑھیے اور گھر میں آ کر کے پڑھیے، یعنی اگر مسجد میں نماز ادا کر لے رہے ہیں تو پھر واپس گھر میں آ کر کے 11 مرتبہ درود تاج پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 2 4 5 روز میں ہی اس کی برکت آپ محسوس کریں گے گھر میں۔ تیسرا ہے زیارت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، یعنی اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرنی ہو تو اس کو چاہیے کہ نہایت ادب کے ساتھ شب جمعہ کو پاک بستر پر بیٹھ کر کے، یعنی اسی بستر پر اب اس کو سو جانا ہے، تو پاک بستر پر بیٹھ کر کے 170 مرتبہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے یہ پڑھے، اور بس دل میں یہ خواہش مطلب اس طریقے سے رکھے کہ اب سرکار کی عنایت ہوگی، سرکار زیارت کرانا چاہیں گے تو سرکار کی مرضی، ورنہ پھر جو ہے اسی پہ راضی رہیں گے کہ ہم بس مجھے تو پڑھنے سے کام ہے اور میرا پڑھ لینا ہی اس مقصد سے، اس نیت سے کافی ہے، باقی زیارت کرانا نہ کرانا یہ سب سرکار کے کرم پر موقوف جانے۔ تو نہایت ادب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 7 ہفتے مسلسل کریں، تو جیسا آپ کو ہو، لیکن کم از کم 1 ہفتہ تو اس کو ضرور کرنا چاہیے زیارت کی نیت سے۔ شفاء امراض کے لیے یہ بھی فقیر قادری کا ہے کہ شفاء امراض کے لیے 21 مرتبہ پڑھ کر کے دم کیا جائے تا حصول شفا۔ اگر بہت شدید قسم کا کوئی مرض ہے جسمانی تو 21 مرتبہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی 7 دن یا 11 دن یا 21 دن ایسے طاق دنوں کی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ دواؤں پر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، مریض پہ دم کریں، اسی طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء پر دم کریں، تو انشاءاللہ تعالی مریض کو بہت جلد فائدہ ہوگا اس سے۔ اور ایک ہے دکان کی بندش کا خاتمہ۔ دکان کی بندش اور یہ کہ کبھی دکان میں نظر لگ جانا یا ویسے ہی ایک جیسے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے کاروبار میں، تو اگر ایسا محسوس ہو کہ دکان میں کسی قسم کی کوئی بندش ہو گئی ہے، دکان نہیں چل رہا ہے صحیح سے، تو پھر یوں کرے کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو، یا کسی سے پڑھوا سکتے ہیں تو جمعہ کے دن صبح یعنی فجر کے بعد ہی اگر ہو سکے تو، ورنہ یہ کہ جیسے دکان ضروری نہیں ہے کہ صبح 6 بجے یا دکان کھل جاتی ہو مارکیٹ میں، لیکن یہ کہ کوشش کریں گے کہ نصف النہار سے قبل، یعنی کہ چاشت کا وقت رہتے اس کو پڑھ لینا ہے۔ 11 بجے تک، جیسے ابھی تو ہمارے یہاں جیسے کلکتہ میں 11 بجے تک، اور ادھر نارتھ میں تو اور زیادہ 12 بجے تک بھی میرے خیال سے اس کا وقت ہو سکتا ہے گرمیوں میں، تو چاشت کا وقت رہتے اور اگر صبح ہو جائے تو پھر بہت بہتر ہے۔ 70 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے۔ عرق گلاب اگر ہو تو عرق گلاب پر، ورنہ تازہ پانی پہ دم کریں، مال و اسباب پہ اس کو چھڑکیں، اپنے چہرے پہ اس کو ملے، ہاتھوں پہ ملے، اس کو پی لیں تھوڑا، اور کچھ بچا کے بھی رکھ لیں تاکہ دن میں اس کو پھر جو تھوڑا تھوڑا پی کر کے ختم کریں۔ اس طریقے سے 7 جمعے مسلسل صبح کے وقت میں یہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی دکان میں ہر طرح کی بندش کا خاتمہ ہوگا، نظر بد کا خاتمہ ہوگا، اور دکان میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ تو یہ چند اعمال جو مجھے اس وقت جیسے مستحضر تھے، یہ بتانے کے لیے ہم نے جیسے ایک نوٹ بنا لیا۔ غرض یہ کہ درود تاج کے بے شمار فضائل ہیں، بہت سارے خواص ہیں، اور اللہ چاہے تو میں الوفاق میں اس کو تفصیل سے لکھوں گا، لیکن یہاں آخر میں اس کی 3 بڑی خصوصیت عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ نمبر 1 شفاء امراض، نمبر 2 رد سحر، اور نمبر 3 دفع آسیب۔ ان 3 امور میں یہ درود کمال اثر دکھاتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کا عامل ہو جائے، باقاعدہ اس کو عمل میں لے آئے، یا اگر کوئی روحانی معالج ہے اور وہ درود تاج کا بھی عمل کر لے، تو اس کے علاج میں درود تاج کی برکت شامل ہوگی، اور وہ اس کا علاج جو ہے وہ کمال کو پہنچے گا، یعنی بہت شاندار اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ تو احباب میں سے جو بھی
اس درود پاک کا چلہ کرنا چاہے، اس کا عامل بننا چاہے، تو وہ فقیر کی نگرانی میں اس کا 40 روزہ چلہ کر سکتا ہے۔ پرہیز اس میں کچھ نہیں ہے، ایک معمولی سا پرہیز ہوتا ہے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین بھی اس چلے کو کر سکتی ہے، بلکہ خواتین کے لیے سب سے زیادہ موزوں چلہ درود تاج کا ہے، کہ ان کی خود اپنی حفاظت، شوہر کی محبت، بچوں کی حفاظت، گھر سے آفات و بلیات کا دفع ہونا، ہر قسم کے نحوست کا خاتمہ، قرض کی ادائیگی، خیر و برکت کا نزول، یعنی خواتین کے لیے بہت عمدہ ہے یہ۔ تو خواتین بھی اس کو کر سکتی ہیں، باقاعدہ اس کا چلہ بھی کر سکتی، یہ بلا ضرر ہے، اس میں کسی قسم میں کوئی ضرر نہیں ہے، لیکن شرط ہے بس وہی کہ اجازت اور نگرانی اس میں ضروری ہے۔ تو خواتین کا چلہ 40 دنوں کا نہیں ہوگا، ان کا چلہ کم ہوتا ہے، کہ چلے کا دورانیہ جو ہے وہ 21 روز کا ہوگا۔ بہت آسانی سے اس کو کر سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ شوہر کی اجازت، یا کنواری ہے تو ماں باپ کی اجازت اس میں ضروری ہے۔ خواتین کو یہ خاص میری نصیحت ہے کہ عملیات کے طرز پر کوئی بھی وظیفہ چھپ چھپا کر کے کسی بھی مقصد کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ آپ جو مسنون دعائیں ہیں، حدیث پاک میں جو دعائیں آئی ہیں، جو الوظیفۃ الکریمہ کے اندر ہیں یا دوسری کتابوں میں ہیں، وہ آپ پڑھیں، قرآن شریف جتنا چاہے پڑھیں، درود شریف کی ویسے ہی کثرت کریں، لیکن چھپ چھپا کر کے کوئی عمل نہیں کرنا۔ لہٰذا خواتین اگر شامل ہوں گی تو ان کے پیرنٹس کی اس میں اجازت درکار ہوگی، اور ہر قسم کے چلے میں جو ابتدائی 9 چلے ہیں اس میں بھی اجازت درکار ہوتی ہے۔